اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بے باک کے ساتھ میں ہوں چودھری شہباز رحیم۔ ناظرین، آج بات کریں گے ہم کے پی کے خیبر پختونخوا حکومت کی کارکردگی کی ایک اعلیٰ مثال کی۔ وہ حکومت، وہ پارٹی جو کہ 22 سے 24 سال تک کی جدوجہد میں ایک ہی نعرہ لگاتی رہی کہ ہم پروٹوکول کے اگینسٹ جائیں گے، شاہ خرچیوں کو کم کریں گے، کفایت شعاری کو ہم اپنا نصب العین بنائیں گے، اور مگر یہ پارٹی نے اقتدار میں آ کے تو سب کچھ بھول گئے ہیں کہ ہم نے وعدے کیا کیے تھے، ہمارا موٹو کیا تھا، ہمارا منشور کیا تھا۔ تو آپ ساری باتیں وہ بھول چکے ہیں کیا؟ کفایت شعاری صرف عوام کے لیے ہے، آپ کے شہریوں کے لیے ہے، صوبے کی عوام کے لیے ہے۔ آج ہم ایک ایسا سوال کریں گے جس کا جواب شاید اس ملک کا ہر ٹیکس دینے والا شہری جو ہے وہ جاننا چاہتا ہے، کہ سوال کرنا اس بندے کا رائٹ ہے جو انویسٹر ہو، جو خرچ کرتا ہو، جس کے پیسے سے، جس کی وجہ سے یہ معاملات آپ چل رہے ہو، تو وہ ہے عوام۔ جو سیاستدان ہیں، ان کے انویسٹر جو عوام ہیں، بیوروکریسی کے انویسٹرز عوام ہیں، کیونکہ آپ ان عوام کے ٹیکسز سے آپ کے تمام معاملات چلتے ہیں۔ وفاق کی حکومت ہو، صوبے کی حکومت ہو، یا جتنے بھی آپ کے معاملات ہیں وہ عوام کے ٹیکسز سے چلتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی ایسا لائے عمل نہیں ہے، کوئی میکانزم نہیں ہے کہ جس سے فنڈ جنریٹ کیے جاتے ہوں۔ ایک آپ دوسرے ممالک سے اندرونی اور بیرونی قرض لیتے ہیں، وہ آپ کے معاملات کو سیٹل ڈاؤن کرتے ہیں، اور دوسرا حل جو ہے وہ عوام کے ٹیکسز ہیں۔ اور اگر باہر سے اگر آپ قرضہ بھی لیتے ہیں تو اس قرضے کو بھی ریٹرن جو ہے واپس اسی عوام نے کرنا ہے، اور ٹیکس لگائے جاتے ہیں، بے جا ٹیکس لگائے جاتے ہیں، ٹیکس پہ ٹیکس لگائے جاتے ہیں۔ پیٹرول کی بات کی جائے، گیس کی بات کی جائے، بجلی کی بات کی جائے، تو ٹیکسوں پہ ٹیکس لگائے جاتے ہیں، اور پھر ان چیزوں کو مینج کیا جاتا ہے۔ پاکستانیوں سے قربانی مانگتے ہیں، عام شہریوں سے قربانی مانگتے ہیں، صرف چند، میں کیا اب کہوں، کوئی سخت لفظ کہہ دیتے ہیں تو پھر معاملات کہیں کا کہیں چلا جاتا ہے۔ سی ایم کے پی کے کو ایک میٹنگ میں پسینہ آ جاتا ہے اے سی بند ہونے کی وجہ سے، اور آپ پوری جو نظام ہے وہ حرکت میں آ جاتا ہے۔ یہاں پر لوگ مر جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہو جاتی ہیں، گھر تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، عزتیں تار تار ہو جاتی ہیں، مگر نظام حرکت میں نہیں آتا۔ سی ایم کے پی کے جو کہ وعدہ کرتے ہیں، جو کہ تقریروں میں آپ نے دیکھا ہوگا، کفایت شاعری کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اے سی بند ہونے سے انہوں نے ڈائریکٹر کلچر کا تبادلہ کر دیا، اور جو کنڈکٹر تھا نشتر حال کا اس کو بھی معطل کر دیا کیونکہ پسینہ آ گیا۔ یہ تو وہ کہا جاتا ہے بادشاہ سلامت نون لیگ والوں کو، پنجاب والوں کو، تو بادشاہ سلامت والے کام تو آپ کے بھی کم نہیں ہیں۔ اگر اسمبلیوں میں مراد کی بات کی جائے تو آپ اس میں بھی نمبر 1 ہے، اور اپنے لیے، اپنے مفادات کے لیے قانون کی بات کی جائے تو اس میں بھی آپ نمبر 1 ہے۔ اب میں بات کرنے لگا ہوں، اب سوشل میڈیا پہ خبر گردش کر رہی ہے کہ جس میں ایک نے بڑا سوال پیدا کر دیا ہے کہ اے سی بند ہونے سے وزیر اعلیٰ کے پی کے کو پسینہ آ جاتا اور نظام حرکت میں آ جاتا ہے۔ ایسا کہنا ہے ایک سینئر صحافی ہیں محمد فہیم، انہوں نے کہا ہے کہ یہ ساری سٹوری جو ہے انہوں نے بتائی۔ ہم اس پہ اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے اور ہونا کیا چاہیے اور ہو کیا رہا ہے، کرنٹ کیا ہو رہا ہے۔ ہر دوسرے دن حکومت کہتی ہے ملک مشکل میں ہے، مشکل حالات میں ہے، عوام کو کفایت شعاری کرنی چاہیے، عوام کو بجٹ کر، بھئی عوام کو ہی سب کچھ کرنا ہے، پیسے بھی دے تو عوام، ٹیکس بھی دے تو عوام، مشکلات بھی سہے تو عوام، ٹیکس کا بوجھ برداشت کرے تو عوام۔ کیا آپ کی کوئی لائبلٹی نہیں ہے؟ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ آپ کر کیا رہے ہیں؟ جو آپ نے عوام سے وعدے کیے ہیں اس میں سے کوئی ایک وعدہ بھی پورا کیا آپ نے؟ قربانی دے تو عوام، کفایت شعاری کرے تو عوام، بجلی کے بھاری بل دے تو عوام، گیس کے بھاری بل دے تو عوام، غیر ضروری اخراجات کم کرے تو عوام کرے۔ آپ نے کیا کرنا ہے بھائی؟ اپنا بھی تو بتائیں، آپ کا کام کیا ہے؟ کیا یہ نصیحتیں صرف عوام کے لیے ہیں؟ آپ پہ کوئی چیز لاگو نہیں ہوتی؟ آپ پہ کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا؟ کیا تمام کے تمام جو سیاستدان ہیں، سیاسی پارٹیاں ہیں، قانون سے بالا تر ہیں؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ آپ کا اپنا بنایا گیا ایک کرائیٹیریا ہے جو کہ سراسر غلط ہے۔ اگر بات کیجئے آخر
کیوں ہر بحران کا بوجھ صرف عام آدمی عوام کے کندھوں پہ ڈال دیا جاتا ہے؟ کیوں؟ ایک بڑا سوال ہے نا. اگر معاملات انجوائے آپ کریں، پروٹوکول آپ یوز کریں، مراعات آپ لیں، اپنی فیملی کی مراعات آپ لیں، اپنی مراعات آپ لیں، اپنی تنخواہیں آپ 100% بڑھائیں تو آپ بڑھائیں، اپنی فیملی کے بلو پاسپورٹ کی باری آئے تو آپ لیں، اور جتنی بھی استثناء ہے وہ آپ لیں، تو پھر سارے کا سارا بوجھ عوام کیوں برداشت کرے؟ ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ سارے کا سارا بوجھ عوام کیوں برداشت کرے؟ بجلی مہنگی ہو عوام برداشت کرے، پیٹرول، ڈیزل اور جتنی بھی چیزیں ہیں، گیس مہنگی ہوتے، اشیاء خرد و نوش جو روزمرہ کی ضروریات ہیں وہ بھی سب کا سب بوجھ عوام پہ ڈال دیا جائے. آپ کہتے ہیں کہ عوام 2 وقت کی روٹی جو مشکل سے کھاتی ہے وہ بھی نہ کھائے. ہر چند ہفتوں میں ایک نیا بل آ جاتا ہے، اور وہ بل جو ہوتا ہے نا عوام دشمن ہوتا ہے، آپ کے مفادات کا ہوتا ہے، اور اس پہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ تمام سیاسی پارٹیاں چاہے وہ اپوزیشن ہو اقتدار میں ہو سب ایک پیج پہ نظر آتی ہیں. جب عوام کی باری آتی ہے تو کوئی واک آؤٹ کر جاتا ہے، کوئی وہاں پر اس کے اگینسٹ چلا جاتا ہے، لیکن اس بل کو منظور نہیں ہونے دیتے جو عوام کے حق میں ہو. روز ایک نیا ٹیکس لگایا جاتا ہے، روز نئی قیمتیں لائی جاتی ہیں، لیکن عوام کی تنخواہیں وہی ہیں، عوام کے سورس وہی ہیں، عوام کی جو رسائی ہے وہ وہیں پر محدود ہو چکی ہے، بلکہ دن بدن کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے. عام آدمی کا چولہا ٹھنڈا ہوتا جا رہا ہے، بند ہوتا جا رہا ہے. آپ کے نئے ٹیکسوں کی وجہ سے، روز ایک نئی مراعات کی وجہ سے کاروبار بند ہوتے جا رہے ہیں، کارخانے مشکلات کا شکار ہیں، لیکن حکمرانوں کی نصیحتیں ہی نہیں ختم ہوتی. اور وہ نصیحتیں جو ہیں وہ بھی صرف عوام کے لیے ہیں، ان کے اپنے کے لیے نہیں ہے. دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایک سرکاری دفتر میں ایئر کنڈیشن اے سی بند ہونے یا خرابی کے معاملے، الیکٹرانک چیز ہے، خراب بھی ہو سکتی ہے، برانڈ نیو چیزیں بھی لگنے کے بعد خراب ہو سکتی ہیں، کوئی شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن نہیں، جب وہاں پر بادشاہ سلامت آئے ہیں تو بادشاہ سلامت کے پروٹوکول میں 1% بھی کمی آئے گی تو وہ اسی طرح نظام حرکت میں آئے گا. اپنی جران چھڑوانے کے لیے نچلے عملے کو ہمیشہ سے یہ دیکھا گیا ہے کہ بلی کا بکرا بنایا جاتا ہے. اس معاملے پر پھر سخت کارروائی ہوتی ہے، حتیٰ کہ بعض ملازمین کو بھی عہدوں سے ہٹا دیا گیا. اور یہ خبر درست ہے تو سوال تو پھر بنتا ہے، محمد فہیم کی یہ اگر خبر درست ہے تو سوال تو پھر بنتا ہے. جب عوام سے کہا جاتا ہے کہ گرمی برداشت کریں، بجلی بچاؤ، کفایت شہری کرو، اختیار تمام معاملات میں کفایت شہری کرو، کم سے کم گھروں سے نہ نکلیں، یہاں تک کہا جاتا ہے کہ گھروں سے نہ نکلیں. آپ پیٹرول کی جب باری آئی تھی، مہنگا ہو رہا تھا، کہا جا رہا تھا کہ بغیر ضروری گھروں سے نہ نکلیں، آپ پروٹوکول کے ساتھ نکلیں، اور عوام اپنے ذاتی کام کے لیے گھر سے بھی نہ نکلے. اگر ایک عام شہری 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ برداشت کر سکتا ہے، 12 گھنٹے کی شہروں میں لوڈ شیڈنگ برداشت کر سکتا ہے، اور ایک مزدور بغیر پنکھے کے کام کر سکتا ہے، اگر ایک طالب علم بغیر لائٹ کے گرمی میں امتحان دے سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، یہاں تک کہ سرکاری ہاسپٹلز میں اے سی بند ہو جاتے ہیں بجلی کی بندش کی وجہ سے، لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے. ہاسپٹل کا آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں، کیا سرکاری نظام اس ٹائم حرکت میں آتا ہے؟ اس ٹائم کوئی لوگوں کے ساتھ اس طرح کے نظام جو معطل کیے جاتے ہیں اس طرح حرکت میں آتا ہے؟ کبھی بھی نہیں آتا. قوم کردار دیکھتی ہے، آپ کے وعدے اور تقریریں نہیں دیکھتی. قوم کو یہ پتا چل چکا ہے کہ وعدے اور جو تقریریں ہیں یہ سب جھوٹے ہیں سیاستدانوں کے. اگر آپ عوام سے کہیں کہ اے سی کم چلائیں تو عوام یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ سرکاری اداروں میں بھی انہی اصولوں پر، انہی باتوں پر عمل درآمد ہے یا نہیں ہے. قربانی صرف عوام دے لیکن سہولتیں صرف حکمران اور افسران لیں، یہ سراسر غلط ہے. اعتماد صرف الفاظ سے نہیں، تقریروں سے نہیں ہوگا، امپلیمنٹ کر کے دکھانا ہوگا. اعتماد تب بنتا ہے جب حکمران وہی کرے جس کا عوام کو کہا جاتا ہے کہ آپ بھی کفایت شہری کریں. آپ یہ کام نہ کریں اور حکمران خود نہ کریں تو پھر جو ہے عوام کا اعتماد بھی بنے گا اور عوام آپ کے لیے سپورٹنگ رول بھی ادا کرے گی، تنقید بھی نہیں کرے گی. تو ناظرین، اگر سہیل افریدی نے اس طرح کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ سراسر غلط ہے. اس پہ بھی انکوائری ہونی چاہیے کہ ایک الیکٹرانک چیز ہے، اگر اس طرح کا انسیڈنٹ ہو گیا تو اس میں کوئی طوفان نہیں آ گیا، جو نظام حرکت میں آ گیا، معطلیاں شروع ہو گئی ہیں، تو یہ سراسر غلط ہے. ناظرین، مجھے اور میری ویباگ ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.